کہ خواب کی 3 قسم ہیں. ایک خواب حدیث النفس، ایک خواب تصویر شیطانی، اور ایک خواب الرؤیا صالحہ یعنی سچا خواب. حدیث النفس کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی دن بھر جو کام کرتا ہے، دن بھر جس چیز میں لگا رہتا ہے، جاگنے کی حالت میں جو اس کا پیشہ اور پیشن ہوتا ہے، جن چیزوں میں وہ منہمک ہوتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں وہ زیادہ وقت دیتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، لگا رہتا ہے، وہی چیز اس کو خواب میں نظر آتی ہے. ایک محبوب جو محبت کرتا ہے تو خواب میں اس کو محبوبہ نظر آتی ہے. ایک کام کرنے والا جب کام مزدوری پیشہ کام کرتا ہے تو اس کو اسی سے ریلیٹڈ چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں. ایک پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا جب قرآن کی تلاوت خوب کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن خواب میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو یہ حدیث النفس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. آدمی جو کام دن بھر کرتا ہے، دن بھر جس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اور یہی خواب زیادہ طور پہ آتا ہے. ہم اور آپ کو عام طور سے یہی خواب آتا ہے کہ اس کی تعبیر کچھ نہیں ہے. یہ حدیث النفس ہے، یعنی جو چیز ہم دن بھر کرتے ہیں، بیداری کی حالت میں کرتے ہیں، دکان مکان اور کام، بزنس، دھندا، تجارت، ان چیزوں میں ہم اپنے آپ کو لگا کے رکھتے ہیں، تو رات میں وہی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایک خواب ہے تصویر شیطان، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. جب وہ جاگا ہوا رہتا ہے تو بھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے تو بھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. سونے کی حالت میں بھی شیطان انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے، کبھی ڈراؤنی شکل میں آ کر اور کبھی عجیب عجیب شکل میں آ کر ڈراتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہوں گے کہ آج میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، آج میں گھنا جنگل دیکھا ہوں، آج میں یہ تاریک رات دیکھا ہوں، آج میں ایسے ڈر گیا تھا. یہ اصل میں شیطان ڈراتا ہے. شیطان عجیب عجیب حلیے میں آ کر، عجیب عجیب شکلوں میں آ کر، عجیب عجیب حیت اور حالت میں آ کر انسان کو ڈرانے کی، بہکانے کی، وسوسہ ڈالنے کی خواب میں کوشش کرتا ہے. یہ تصویر شیطانی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں. تو 2 خواب ہو گئے. یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے کہ عام انسان کے خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. لیکن جب نبی خواب دیکھتا ہے تو وہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جب عام انسان خواب دیکھتا ہے اور شیطان اس کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آسمان زمین کے قلابے ملاتا ہے، ایران قرآن کی باتوں میں پھنساتا ہے، بے حیائی اور بیکار کی چیزوں کے مناظر دکھاتا ہے، تو آدمی کو احتلام بھی ہوتا ہے. یہ بھی شیطان کی طرف سے. مردوں کو جو احتلام ہوتا ہے تو وہ عجیب عجیب منظر دکھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یحتلم النبی قط، کہ کبھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا اثر نبی پر نہیں ہوتا، شیطان کا اثر نبی کے خواب میں بھی نہیں ہوتا. تو نبی کا خواب جو بھی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، شریعت ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے. نبی کی بیداری کی زندگی بھی ہمارے لیے فالو کرنے کے لائق ہے، اور نبی نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ بھی ہمیں فالو کرنے کے لائق ہے، یعنی اس کو بھی ہم شریعت مانتے ہیں. وہ سارے نبی کی بات ہے. ہاں، ایک عام آدمی کا جو خواب ہوتا ہے اس میں سے جو 2 قسم میں نے کہا کہ حدیث النفس، کہ دن بھر جو وہ دیکھتا ہے، کرتا ہے، جس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، رات میں وہی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان جو ہمیں آسمان و زمین کے قلابے ملاتا ہے، اچھائی اور برائی کے مناظر ادھر ادھر کے دکھاتا ہے، وہ اچھائی کے مناظر دکھائے گا ہی نہیں. پہلی بات، شیطان کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو توفیق ہو جائے کہ جا کر آپ نماز پڑھ لیں یا قرآن کی تلاوت کر لیں. وہ جب بھی دکھائے گا تو کوئی برا منظر ہی دکھائے گا.
وہ جب بھی دکھائے گا تو کوئی غلط چیز ہی دکھائے گا، شیطان جو وسوسے ڈالے گا۔ تو یہ تصویر شیطانی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں۔ ایک خواب ہے جس خواب کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں، سچا خواب کہتے ہیں، اچھا خواب کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی ہے، اس کا تذکرہ حدیث کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ اب نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی لیکن خوشخبری دینے والی چیزیں باقی ہیں۔ صحابہ نے یہ پوچھا قالوا وما المبشرات، یہ مبشرات کیا چیزیں ہیں، یہ کیا چیزیں مبشرات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا صالحہ، یعنی سچا خواب۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر اور بھی اس کو اور ڈیفائن کیا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی، ڈیٹیل میں یہ بات بتائی گئی کہ رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کے 46ویں درجے کا جز ہے، یعنی نبوت کا 46واں درجہ ہے۔ یہ جو بات چل رہی ہے یہ رؤیا صالحہ کی بات چل رہی ہے کہ بھائی یہ مبشرات ہوتا ہے۔ اچھا، مبشرات خواب کا نام رکھ دیا گیا، یعنی خوشخبری دینے والا، اچھائی کو بتانے والا، اچھی چیزیں نظر آنے والی، اس کو مبشرات کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار منذرات بھی ہوتا ہے، وہ بھی سچا خواب ہوتا ہے۔ منذرات کا مطلب کہ کوئی چیز جو آپ کو نقصان دینے والی ہو، پریشان کرنے والی ہو، وہ ہمیں خواب میں دکھائی جائے جس سے ہمارا نقصان ہو، لیکن خوشخبری کو غلبہ دے کے اس کا نام مبشرات رکھ دیا گیا کہ سچا خواب اور اچھا خواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب اور اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ عام طور سے رات کے آخری حصے میں نظر آتا ہے۔ اصدقکم الرؤیا بالاسحار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارا جو سچا خواب ہوتا ہے اور اچھا خواب ہوتا ہے وہ صبح کے حصے میں نظر آتا ہے، صبح میں، رات کے آخری حصے میں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ صبح کے حصے میں کیوں نظر آتا ہے، آخری حصے میں کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کا ذہن اور دل بالکل شانت ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ نزول ملائکہ کا وقت ہوتا ہے، یعنی فرشتے کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، فرشتے کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو رات کے آخری حصے میں یعنی صبح کے وقت جو آدمی خواب دیکھتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ مبشرات ہوتا ہے، یعنی خوشخبری دینے والا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، مائناز محدث، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سچے خواب کی چند علامت ہے، سچا اور اچھے خواب کی چند علامت ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی اچھی چیز کو دیکھ رہا ہے، نبی کو دیکھا، رسول کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، متقی کو دیکھا، پرہیزگار کو دیکھا، صالحین کو دیکھا، شہداء کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، دودھ دیکھ رہا ہے، شہد دیکھ رہا ہے، گھی دیکھ رہا ہے، یا یہ دیکھ رہا ہے کہ آگے کسی کا انتقال ہونے والا ہے، یا یہ دیکھ رہا ہے کہ پیچھے کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں سچے خواب کے اندر شمار کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اس کی شرعی کوئی حجت نہیں ہے۔ خواب اس وقت تک حقیقت نہیں بنتی جب تک کہ وہ واقع نہ ہو جائے۔ آدمی کچھ بھی دیکھ لے، ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ میں کعبے کا امام بن گیا ہوں، تو اس خواب کی تعبیر اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی اور حقیقت میں نہیں آئے گی جب تک کہ وہ کعبے کا امام نہ بن جائے۔ اب وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو کعبے کا امام بن گیا ہوں، تو اب لوگوں نے جو ہے ان کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ان کا دامن تھامنا شروع کر دیا اور پیچھے پیچھے ہونا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، جب تک وہ کعبے کا امام نہیں بنے گا تب تک خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ واقع ہو جائے گا تو اس کی حقیقت ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا افتراء یہ ہے کہ آدمی جو چیز نہ دیکھے اس کو بیان کرے، اور یہ لاگو ہوتا ہے خواب پر بھی۔ ڈینگے مارنے والے، شیخی بگاڑنے والے، اپنی تعریف بٹورنے والے، اپنے آپ کو
بزرگ ثابت کرنے والے، اپنے آپ کو پیر ثابت کرنے والے، اپنے آپ کو شیخ اور مرشد ثابت کرنے والے لوگ روز جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے نبی کو دیکھا، آج میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آج میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، آج میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا۔ تو اگر سچ میں اس نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں دیکھا، ڈینگے مار رہا ہے، شیخی بگاڑ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جو ڈینگے مارتا ہے، جو شیخی بگاڑتا ہے، جو چیزیں اس نے دیکھی نہیں ہے، وہ چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا خواب کی حالت میں، لیکن اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، اپنا وزن بنانے کے لیے، اپنا لوہا منوانے کے لیے وہ غلط غلط چیزیں، جھوٹی جھوٹی باتیں، افترا پردازی کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھ لیا، میں نے وہ دیکھ لیا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے مبشرات، اور مبشرات کا بھی تعلق اور حقیقت بس اتنا ہی ہے کہ جب وہ واقع ہو جائے تو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں نظر آ گئی، اچھائی سے ریلیٹڈ ہے، اور بعد مثال کے طور پر آپ نے یہ دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور سچ میں کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے خواب میں یہ سچا خواب آیا کہ فلاں شخص کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو جائے گا، اور صحیح میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ سچا خواب ہے، یہ اچھا خواب ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، ابھی وہ حاملہ ہے، اور سچ میں آپ کے پاس یہ خبر آئی کچھ دنوں کے بعد کہ فلاں عورت حاملہ تھی اور اس کو لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا نہیں ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، تو یہ بھی سچا خواب ہے، تو ہم اس کو مان لیں گے، لیکن یہ شریعت کے لیے حجت نہیں ہے۔ مطلب کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مرشد یہ کہے کہ شریعت کے احکام میں اپنے خواب کو گھسیڑ دوں گا، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ جمعہ کی نماز آج سے 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہوگی، تو چلو اب اس کو بدلو، اب 4 رکعت ہوگی۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اذان 5 وقت کی نہیں ہوگی، اذان 4 وقت کی ہوگی، تو شریعت کے اندر چھیڑ چھاڑ خواب سے نہیں کیا جا سکتا، شریعت میں وہ دلیل نہیں بنایا جا سکتا، شریعت میں وہ حجت نہیں بنتا۔ ہاں نبی کا خواب ہوگا، انبیاء کا خواب ہوگا، رسول کا خواب ہوگا، تو وہ شریعت میں حجت ہے، وہ شریعت میں دلیل ہے، وہ شریعت کے لیے پروف ہے، وہ شریعت کے لیے ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ اصدقکم الرؤیا اصدقکم حدیثا، کہ جو بیداری کی حالت میں جتنی سچی باتیں کرتا ہے اسی کا خواب اتنا سچا ہوگا۔ یہ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، ایک آدمی بیداری کی حالت میں تو خوب جھوٹ بولتا ہے، خوب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے ایک دم تانتے باندھے رہتا ہے، اور پھر خواب دیکھتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کا خواب دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ جو آدمی سچا ہوگا بیداری میں، جاگتے ہوئے جو سچ بولتا ہے، تو اس کے خواب میں بھی اتنی ہی سچائی ہوگی، اور جو آدمی دن میں جھوٹ بولتا ہے، بہت بیداری کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، اور رات میں خواب دیکھتا ہے کہ میں نے یہ دیکھ لیا، میں نے وہ دیکھ لیا، میں نے یہ دیکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دن میں بھی جھوٹا تھا اور رات میں بھی جھوٹا ہی ہے، بیداری میں بھی جھوٹا تھا اور رات میں بھی جھوٹا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اصول یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اکا دکا واقعات ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، جھوٹا ہو اور خواب دیکھے تو اس کا خواب سچا نہ ہو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ آدمی دن بھر تو جھوٹ بولتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، لیکن اس نے کبھی خواب دیکھ لیا تو وہ خواب اس کا سچا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو 2 آدمی نے خواب دیکھا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس کا خواب سچا ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسرا کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب دیکھا تھا اور وہ خواب سچا ہوا، تو وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق، فاجر، گنہگار بھی اگر کبھی کبھار کوئی اچھا سچا خواب دیکھ لیتا ہے تو وہ سچا ہو جاتا ہے، لیکن اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ اصدقکم الرؤیا، کہ تمہاری باتیں دن میں جتنی سچی ہوں گی اتنا تم رات میں بھی سچا خواب دیکھو گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سچا اور اچھا خواب کی علامت یہ ہے کہ آدمی انبیاء کو دیکھے، شہداء کو دیکھے، صالحین کو دیکھے،
اچھی چیزوں کو دیکھے، جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، اسی طریقے سے کھانے میں دودھ کو دیکھے، شہد کو دیکھے، گھی کو دیکھے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب اچھا خواب ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو خواب کی 3 قسمیں ہوئی، ایک خواب جو کہ حدیث النفس ہے، ایک خواب جو کہ تسویل شیطان ہے، اور ایک خواب جو کہ الرؤیا صالحہ ہے، یعنی سچا خواب ہے۔ اب یہاں پر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے میرے بیٹے تم اپنا خواب کسی کو بیان، اپنے بھائی کو بیان مت کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھو، ڈراؤنا خواب دیکھو، تو کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نہیں، نہ اپنے دوست کو بیان کرو اور نہ ہی ماہرین کو بیان کرو، نہ عالم کو بیان کرو۔ اگر کوئی ڈراؤنا خواب ہے، برا خواب ہے، تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، کروٹ بدلو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یعنی آپ رات میں جب سوتے ہیں اور کسی طرح کا ڈراؤنا خواب آتا ہے جس سے آپ کا دل دماغ دہل جاتا ہے، تو آپ سمجھیے کہ وہ جو خواب ہے وہ خواب شیطان کی طرف سے، کروٹ بدل لینا ہے، بائیں کروٹ، اگر دائیں کروٹ پہ ہیں تو بائیں پہ ہو جائیں، بائیں کروٹ پہ ہیں تو دائیں پہ ہو جائیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس خواب کو بیان یہ نقصان دہ ہے، یہ میری زندگی کے لیے یا میرے کام کے لیے یا میرے کسی بھی چیز کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اس خواب کو بیان نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس کو آپ اپنے محسن سے اور اپنے وہ لوگ جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو آپ سے جن کا تعلقات اچھا ہے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ حاسدین کو مت بیان کیجئے، دشمن کو مت بیان کیجئے، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کو مت بیان کیجئے، کیونکہ خواب کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ، خواب ایسا ہے جیسے کہ وہ پرندے کے پیر پر ہے، مَا لَمْ يُحَدِّث، جب تک اس کو بیان نہ کیا جائے۔ کہ جب کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی خواب دیکھا، اچھا خواب دیکھا ہے، لیکن آپ نے کسی ایسے آدمی کو بیان کر دیا جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا حاسد ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ تعبیر غلط دے دے گا۔ تعبیر غلط دے گا تو خواب کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسی تعبیر دے گا وہ ویسا ہی واقع ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں لاجک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندوں کے گمان کے حساب سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو اپنا خواب بیان کیا، اس نے تعبیر دے دی، ہم کو کوئی غلط سلط تعبیر دے دی، نقصان والی تعبیر دے دی، ہمارے دماغ میں یہ یقین ہو گیا، وہم پیدا ہو گیا کہ اب ایسا ہی ہوگا، تو ہمارا گمان اور ہمارا وہم تو بن گیا۔ ایک تو ہم پریشان ہونے لگیں گے، پریشان ہو گئے، وہم کے اندر آ گئے، اور وہم کے ہم شکار ہوئے اور ڈرے ڈرے سے رہے اور بہت ٹینشن ڈپریشن میں رہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ جیسا گمان کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو خواب بیان کر رہے تھے، اس نے کوئی غلط تعبیر ہم کو دے دی، اور وہی غلط تعبیر کا فیصلہ ہم یقین کر لیے کہ یہی میرے ساتھ ہوگا اور اللہ میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا، یا میرے ساتھ فیوچر میں ایسا ہی ہونے والا ہے، تو اب وہ ویسا ہی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ، کہ یہ پرندے کے پیر کی طرح ہوتا ہے، یعنی پرندے کے پیر ٹکتے نہیں ہیں، کہیں پر اس میں جماؤ نہیں ہوتا، اس میں استقرار نہیں ہوتا، وہ اڑتا رہتا ہے۔ یعنی ابھی یہاں پہ پھر سے اڑ کے ادھر بیٹھا، پھر پھر سے اڑ کے ادھر بیٹھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پرندے کا پیر ٹکتا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے بیان کر دیا اور تو وہ واقع ہو جائے گا، جیسی اس کی تعبیر دینی ہوگی، جس نے اس کی تعبیر دی ہوگی وہ ویسا واقع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر استقرار اور جماؤ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ اصول لکھا ہے کہ آپ خواب کو خواب کے ماہرین سے بیان کریں، جو خواب کی تعبیر جانتے ہوں، جو اس کے اصول اور قواعد اور قانون کو جانتے ہوں۔ جاہل آدمی سے بیان نہیں کریں، جس کو خواب کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔
ایسے لوگوں سے بیان نہ کریں جو آپ کے حاسد ہیں، جو آپ سے جلتے ہیں، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ماہر سے بیان کرنا چاہیے یا مخلص لوگوں سے بیان کرنا چاہیے، دوست احباب سے اور اپنے محبت کرنے والوں سے بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خواب کی تعبیر جو ہم دیں گے ممکن ہے کہ وہی چیز بعینی ہو جائے. تو آپ اچھے لوگوں سے بیان کریں گے تو وہ آپ کو اچھی تعبیر دیں گے، آپ دشمن سے بیان کریں گے تو وہ آپ کو بری تعبیر دیں گے. پھر خواب ویسا ہی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بھائی میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم خواب کسی سے بیان نہ کریں. یہ جو منع کیا ہے یہ ہمدردی کے طور پر منع کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شریعت ہے. اگر کوئی آدمی اپنا خواب سب سے بیان کرتا ہے تو اپنا وہ سمجھے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن نقصان ضرور ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ دشمن سے اگر بیان کرے گا تو دشمن اس کو تعبیر دے گا اپنے حساب کا اور ویسا ہی اس کے ساتھ ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا. لیکن یہ منع بطور ہمدردی ہے، بطور شریعت نہیں کہ نہیں آپ اگر منع کریں گے، منع کرنے کے بعد بھی اپنا خواب کسی سے بیان کر رہے ہیں تو آپ کو گناہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر آپ اچھا خواب دیکھ رہے ہیں، مستقبل کی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، فیوچر کی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں خواب میں، یا پاسٹ کی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں خواب میں، تو آپ اس کے ماہرین سے بیان کریں جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں، یا کم از کم ایسے لوگوں سے بیان کریں جو مخلص ہیں، جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ کے دوست احباب کا حلقہ ہے. یہ 3 قسمیں ہو گئی. اب جو آخری قسم ہے، کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے، من رآنی فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ کہ لا یتمثل بالشیطان، کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پر علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. ایک بہت بڑے خواب کے امام علامہ ابن سیرین، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر سے، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے. تو علامہ ابن سیرین بہت بڑے معبر تھے، ہر خواب کی تعبیر کرتے تھے. یہ ان کا فن تھا، یہ ان کا پیشن تھا. وہ اپنے زمانے میں اس بات کے لیے مشہور تھے کہ کوئی بھی خواب دیکھتا تھا تو علامہ ابن سیرین سے جا کر، امام ابن سیرین سے جا کر پوچھتے تھے کہ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اور وہ اس فن کے ماہر تھے، بتاتے تھے. تو ان کے پاس اگر کوئی خواب لے کر جاتا اور کہتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ کہتے کہ یہ بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا ہے، وہ حلیہ مبارک جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، حضور کا قد و قامت اور حضور کا رنگ اور حضور کی نرمی، یعنی جو بھی حلیہ مجسمہ پورا حدیث کے اندر ایک ایک بال، ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا حدیث کے اندر. کسی انسان کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں کی گئی ہے آج تک دنیا میں جتنی تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی اور جسم پر کی گئی ہے. ایک ایک بال کو بیان کیا گیا، ایک ایک ناخن کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن کیسا تھا، آپ کا رفتار کیسا تھا، آپ کا گفتار کیسا تھا، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کے چلنے کا طریقہ، ساری چیزیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں. حلیہ بھی آیا ہوا ہے، طریقہ بھی آیا ہوا ہے. تو علامہ ابن سیرین، امام ابن سیرین اس شخص سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ بھائی تم نے حضور کو خواب میں دیکھا؟ بولا ہاں ہم نے دیکھا. تو حلیہ بتاؤ. وہ شخص اگر حلیہ نہیں بتا پاتا تھا تو علامہ ابن سیرین کہتے تھے کہ بھاگو یہاں سے، تم نے نبی کو خواب میں نہیں دیکھا، نکلو یہاں سے. لیکن علماء میں بہت بڑے عالم ہیں، ایک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور کو ہی خواب میں دیکھا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے تقوی اور طہارت کی وجہ سے اس کے اندر ڈیفینٹ ہو سکتا ہے، فرق آ سکتا ہے، حلیہ صحیح سے نہیں دیکھ پائے. ہو سکتا ہے کوئی شخص نبی کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی شخص نبی کو جوانی کی حالت میں دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی شخص نبی کو ہنستے ہوئے حالت میں دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی شخص نبی کو روتے ہوئے حالت میں دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی شخص نبی کو خوشی کی حالت میں دیکھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نبی کو غم کی حالت میں دیکھے. دیکھا اس نے نبی کو ہی ہے، لیکن چونکہ اس آدمی کا جو ایمان ہے، اس آدمی کا جو تقوی طہارت ہے، خواب دیکھنے والے کا جو تقوی اور طہارت ہے، اس کے درجات میں کمی اور زیادتی ہے.
اگر اس کے درجات اور اس کا تقوی طہارت، اس کا ایمان بہت اعلیٰ ہے، بہت معیاری ہے، تو یہ نبی کو خوشی کی حالت میں دیکھے گا، جوانی کی حالت میں دیکھے گا، اچھی حالت میں دیکھے گا، اچھے حلیے میں دیکھے گا. اور اس کے تقوی طہارت اور ایمان اور اعمال میں کمزوری ہے، لیکن نبی کو دیکھ رہا ہے تو بڑھاپے کی حالت میں دیکھ رہا ہے، روتے ہوئے حالت میں دیکھ رہا ہے. تو یہ حلیے کے اندر جو فرق آ رہا ہے وہ نبی کے حلیے میں فرق نہیں آ رہا، اس کے ایمان اور اعمال کی کمزوری کی وجہ سے فرق آ رہا ہے، لیکن دیکھا اس نے نبی کو ہے. یہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اور اسی کو اکثر علماء مانتے ہیں، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے اور اسی پر اتفاق بھی ہے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا ہے، کسی غیر کو اس نے نہیں دیکھا ہے. امام ابن سیرین کے برعکس دوسرے علماء امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کو اس نے دیکھا ہے، لیکن اس کے ایمان میں کمی ذاتی ہوگی، اس وجہ سے اس نے کسی دوسرے حلیے میں دیکھ لیا ہوگا. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جیسے آپ نے یہ حدیث سماعت کی کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ، کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے، یعنی سچا جو خواب ہوتا ہے، وہ دو خواب کی بات میں نہیں کر رہا، یعنی جو حدیث النفس ہے اور جو تصویل شیطان ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سچا خواب ہے. اور سچے خواب کی علامت آپ نے ابھی سماعت کی. تو جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں درجہ ہے، یا نبوت کا 46واں حصہ ہے. کسی حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہ نبوت کا 70واں حصہ ہے، کسی حدیث میں کہا گیا کہ یہ نبوت کا 49واں حصہ ہے، کسی حدیث میں کہا گیا کہ یہ نبوت کا 50واں حصہ ہے. تو کیا مطلب ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ کسی میں 49 کہا گیا، کسی میں 50 کہا گیا، کسی میں 46 کہا گیا، کسی میں 70 کہا گیا. ایسا کیوں کہا گیا؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری حدیثوں کو امام ابن عبد البر کے حوالے سے نقل کیا ہے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر، اور یہ بات نقل کی ہے کہ یہ بھی خواب دیکھنے والے کے درجے کے اعتبار سے اونچ نیچ ہے، کہ اگر خواب دیکھنے والا بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو وہ نبوت کا 40واں درجہ ہے. اگر اس سے کم ہے ایمان میں یا تقوی طہارت میں تو وہ 46واں درجہ ہے. اسی طریقے سے اگر اس سے کم ہے تو وہ 49واں درجہ ہے، اس سے کم ہے تو 50واں درجہ ہے، اس سے کم ہے تو وہ 70واں درجہ ہے. تو یہ خواب دیکھنے والے کے ایمان اور اعمال کے درجے کے اعتبار سے نبوت کا یہ 46واں اور 40واں 49واں 50واں درجہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو نبوت کا جز کیوں کہا گیا. نبوت تو ختم ہے، خاتم النبیین ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے. اور ہر زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ فریبی ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں. آج کے زمانے میں بھی اگر لوگ شکیل بن حنیف کے نام سے کسی بھی نبی یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹے اور مکار ہیں. تو نبوت کا درجہ تو نبوت تو ختم ہو چکی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ کوئی آدمی آسمان پہ اڑ رہا ہے، کوئی آدمی پانی پر چل رہا ہے، کوئی آدمی ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کے عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، عقل سے باہر ہے، ما ورا عقل ہے، یعنی عقل سے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ خاصہ نبوت ہے، یعنی جو چیزیں عقل سے سمجھ میں نہ آئے کہ ایک آدمی آسمان پر اڑ رہا ہے، ایک آدمی پانی پر چل رہا ہے، ایک آدمی ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کو آپ عقل کے پیمانے سے اور عقل کے کیلکولیٹر سے ناپ نہیں سکتے ہیں، تو یہ خاصہ نبوت ہے. اسی وجہ سے اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ نبوت کا جز ہے، یہ نبوت کا حصہ ہے، یہ نبوت کا پارٹ ہے. کیونکہ نبی اپنے زمانے میں جب ان کو معجزہ ہوتا تھا، جیسے کہ معراج کا معجزہ ہوا، شق صدر کا معجزہ ہوا، شق قمر کا معجزہ ہوا، یہ چیزیں وہ ہیں جو عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، عقل کے کیلکولیٹر اس کو ناپ نہیں سکتا، ماپ نہیں سکتا. تو ایسے ہی ایک خواب دیکھنے والا جب سچا خواب دیکھتا ہے، مومن جب سچا خواب دیکھتا ہے تو عقل میں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے دور ہوتی ہیں، عقل سے باہر ہوتی ہیں. تو یہ خاصہ نبوت ہے. تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.